حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک ہر قوم کا حکمران ان میں سے منافق نہیں بن جاتے۔ اگر ہم اس حدیث پر غور کریں تو آج وہی دور چل رہا ہے جس دور کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غالباً کیونکہ اس دور میں اگر ہم اٹھا کر دیکھیں ہر حکمران کو تو آپ کو منافق ہی نظر آئیں گے اور سیاستوں کو گندا کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ نے بہرحال ایک چیز دیکھی ہوگی کہ اگر کسی علاقے سے کوئی عالم کھڑا ہو جاتا ہے تو لوگ اسے بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب سیاست میں آپ کا آنے کا کام نہیں ہے کیونکہ سیاست گندی ہے، جبکہ ان جاہلوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست سکھلائی ہے اور یہ ایک اسلام کا جز بھی ہے۔ مگر چونکہ لوگوں کی نظروں میں آج کل سیاست گندی ہو چکی ہے اور حقیقتاً گندی بن چکی ہے، کیونکہ جس گدی پر علماء کرام کو بیٹھنا چاہیے تھا، جس گدی پر اچھے لوگوں کو بیٹھنا چاہیے تھا، آج وہاں منافق، دلال اور کمینے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب آپ خود ہی دیکھ لیجئے کہ اس وقت غزہ کے اندر اور فلسطین کے اندر کیا حالات چل رہے ہیں، اور 57 اسلامی ممالک خاموش بیٹھے ہوئے تماشا دیکھ رہے ہیں، وہاں کے مرتے ہوئے بچوں کی آوازیں اور چیخ و پکار سن رہے ہیں۔ اس لیے سن رہے ہیں کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ منافق ہیں، وہ منافق ہیں۔ اگر ان کے اندر واقعتاً اگر اسلام کی ذرہ برابر بھی ان کے اندر رمق اور چمک ہوتی تو وہ اسلام کے لیے کھڑے ہو جاتے، وہ وہاں کے بچوں کی چیخ و پکار پر کھڑے ہو جاتے اور وہ غزہ والوں کی اور فلسطین والوں کی مدد کرتے۔ وہ اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ آج ہر ایک مسلم ممالک کا حکمران منافق بیٹھا ہے۔ آپ نے دیکھا بھی ہوگا وہاں فلسطین کے اندر بچے مر رہے ہیں اور یہاں سعودی عرب ریاض کے اندر سونگ کی پارٹی کی جا رہی ہیں، ڈانس کی پارٹی کی جا رہی ہیں، اور ایسی گندی عورتوں کو اور ایسے گندے لوگوں کو وہاں اسٹیج پر نچانے کے لیے بلایا جا رہا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایسے لوگ جو ہمارے ہندوستان اور پاکستان، بنگلہ دیش کے ممالک میں نہیں آ سکتے، وہ آج سعودی جیسے ایک عظیم ملک جہاں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں، ان کے برابر میں یہ کام کیا جا رہا ہے۔ کون کر سکتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی مسلمان یہ کام انجام دے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، یہ کام منافق ہی کر سکتا ہے، اور وہاں منافق بیٹھ چکا ہے، وہاں ایک ایسا شخص بیٹھ چکا ہے جو اسلام سے نفرت کرتا ہے، بظاہر وہ مسلمان بن کر دکھاتا ہے مگر اس کے دل کے اندر نفرت ہے۔ اس لیے سعودی عرب اس وقت ایک ایسی جگہ اور ایک ایسے موڑ پر جا کر کھڑا ہو چکا ہے جہاں اسلام کا کوئی نام و نشان نظر نہیں آئے گا آگے چل کر۔ ایسا ہی لگتا ہے مکہ اور مدینہ کے اندر ہی دین سمٹ کر رہ جائے گا، کیونکہ جیسے وہاں حالات بدل رہے ہیں اگر غور کیا جائے تو یہی نظر آتا ہے۔ اس لیے اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر اگر غور کیا جائے تو یہ حدیث اس دور میں بہت زیادہ صادقاتی ہے، اور بہت زیادہ اس حدیث کا مفہوم جو ہماری سمجھ میں آتا ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت ہر قوم کا حکمران منافق بیٹھا ہوا ہے۔ اور یہ صرف وہاں کی بات نہیں ہے، ہمارے ممالک میں بھی، یہاں تک کہ ہم پردھان کو بھی آج کل چنتے ہیں، علاقے والے، گاؤں دیہات والے، ان میں سے بھی اکثر پردھان منافق ہی ہوتے ہیں جو بن جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ قوم کے لیے کچھ نہیں کرتے، صرف وہ پیسہ ہی کھاتے ہیں۔ تو یہ زمانہ حقیقتاً قیامت کے قریب کا زمانہ ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر ایک فتنے سے محفوظ فرمائے، ہمیں ہر ایک برائی سے محفوظ فرمائے، اور ہر ایک مسلمان کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔